فارس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان عظیم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم میں ہوتا ہے جنہوں نے نہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت کا شرف حاصل کیا بلکہ مختلف غزوات میں شجاعت و قربانی کی لازوال مثالیں قائم کی۔ ان کی حیات طیبہ ایمان کو تازہ کرتی ہے اور عمل کے لیے رغبت دلاتی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام حرث بن ربیع بن بلدم بن خناس بن ستان بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ خزرج کی ایک معروف شاخ بنو سلمہ سے تھا۔ آپ کی کنیت ابو قتادہ ہے اور اسی نام سے آپ زیادہ مشہور ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام کبشہ بنت مطہر تھا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے انصار میں شامل تھے۔ آپ نے ہجرت سے قبل ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہوئے۔ اس بیعت کے ذریعے آپ نے نہ صرف ایمان کا اعلان کیا بلکہ دین اسلام کی مدد و نصرت کا عہد بھی کر لیا۔ یہی عزم بعد میں میدان جنگ میں نمایاں ہو کر سامنے آیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت جری دلیر اور بلند و ہمت صحابی تھے۔ آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور کے بہترین سواروں میں شمار فرمایا۔ غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، فتح مکہ، غزوہ حنین اور غزوہ تبوک سمیت اکثر غزوات میں آپ نے شرکت فرمائی۔ خاص طور پر غزوہ حنین میں آپ کی شجاعت کا ذکر حدیث و سیرت کی کتب میں موجود ہے کہ جب بہت سے صحابہ کے قدم اکھڑ گئے تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹے رہے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ایک موقع پر آپ نے ایک مشرک کو قتل کیا جو ایک مسلمان پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشنودی کا اظہار فرمایا۔ آپ کو فارس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوار کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی گھڑ سواری نیزہ بازی میں مہارت مشہور تھی۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری سے اتر کر قیلولہ فرما رہے تھے کہ دشمن قریب آ گیا تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفاظت کے لیے سامنے آ گئے، دشمن کو پیچھے ہٹا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بہادری پر دعا فرمائی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم و حدیث میں بھی بلند مقام حاصل تھا۔ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی احادیث روایت فرمائی جن میں بعض مشہور احادیث عبادات، معاملات اور جہاد سے متعلق ہیں۔ آپ کی مرویات کو صحاح ستہ نے نقل کیا۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی اور دیگر محدثین نے ان سے روایت بھی لی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت گزار، سادہ مزاج، متواضع شخصیت کے حامل تھے۔ وہ نہ صرف ظاہری شجاعت کے پیکر تھے بلکہ روحانی طور پر بھی مضبوط اور بلند سیرت انسان تھے۔ ان کی زندگی میں زہد و تقویٰ نمایاں تھا۔ آپ نے ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا اور ان کی تعلیمات کو فروغ دینے میں لگے رہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں بھی آپ دین کی خدمت میں پیش رہے۔ خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جہاد و فتوحات میں شریک رہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے عراق و شام کی فتوحات میں بھی حصہ لیا۔ آپ کا انتقال حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ بعض روایات کے مطابق آپ کی وفات 38 ہجری میں ہوئی اور آپ فلسطین کے علاقے اینا یا کفر لبید میں مدفون ہے۔ آپ کی قبر آج بھی وہاں موجود ہے اور زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ ایک جامع عملی نمونہ ہے جو کہ مومن کے لیے شجاعت و دیانت، اطاعت و علم اور عبادات کا مکمل پیکر پیش کرتی ہے۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین اسلام کے لیے ہر وقت قربانی کا جذبہ، علم کا حصول اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے۔ ان کے کردار اور خدمات کو تاریخ اسلام کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان صحابہ کرام کی زندگی سے سیکھ کر اپنی زندگیوں پر عمل پیرا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق جیسے کہ ان صحابہ نے زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔